تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اصل مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب نبی پاک کے ساتھ وہ صحابہ کسی جہاد وغیرہ پہ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی بڑے کام پر، لم یذهبوا، تو وہ واپس اپنے گھروں کو نہیں جاتے، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ نبی پاک سے اجازت مانگیں۔ ان الذین یستأذنونک، یا رسول اللہ جو آپ سے اجازت مانگ کے کام کریں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ ہے وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ فإذا استأذنوک لبعض شأنہم، جب آپ سے یہ ضروری کام کی اجازت مانگیں، فأذن لمن شئت منہم، آپ جس کو چاہیں اجازت دے بھی دیں، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 62، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ اجتماعی کام جس میں جہاد ہو سکتی ہے، ہجرت ہو سکتی ہے، کوئی شورا کی محفل ہو سکتی ہے، کوئی اسلامی میٹنگ ہو سکتی ہے جس میں انبیاء کرام اپنے اپنے صحابہ کو بلا کے جہاد کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آپس میں کوئی مذاکرہ کرتے ہیں۔ صحابہ جس ٹائم آ جائیں، ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو رب ہونے کے ناطے اور نبی پاک کو رسول ہونے کے ناطے 100% مانتے ہوں۔ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا اور رسول کی ذات میں بھی شرک۔ اللہ اپنی ربویت میں وحدہ لا شریک ہے اور رسول اللہ اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح آپ خاتم النبیین ہے، اس طرح اور کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے، اور جس طرح ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اور نہ کوئی رب ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایمان والا اللہ پہ ایمان لائے۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب اللہ کی تمام صفات اور اللہ کی تمام ذات اور اللہ کے تمام ذاتی نام اور اللہ کے تمام صفاتی نام کو 100% مان لے، اور رسول پاک پر ایمان لائے۔ جتنی آپ کی احادیث مبارکہ ہیں ان کو ماننا، جہاں آپ نے حکم دیا ہے اس کو تسلیم کرنا، جہاں سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے۔ پھر قرآن نے ایک قانون بیان کیا کہ جب وہ آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں آ جائیں تو وہ سارا کام آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو مشکل پیش آ رہی ہو، گھر کا کوئی تقاضا ہو، معاملات ہوں، تو وہ تب تک جب تک رسول پاک سے اجازت نہیں لیتا وہ جا نہیں سکتا۔ ایک ہماری عدالت کے قانون ہوتے ہیں جی، جہاں پر کوئی 50 روپیہ دیں اور نکل جائیں۔ ایک اللہ کے قانون ہے اور اللہ کے رسول کے قانون ہے۔ یہاں پر کوئی فارم نہیں لکھا ہوا، کوئی معاہدہ نہیں لکھا ہوا، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں بٹھائے ہوئے۔ صحابہ کو ہدایت ہے کہ جب تم نبی کے پاس جاؤ، کسی اجتماعی کام میں جاؤ، تو یہاں سے ہرگز آپ نے واپس نہیں جانا جب تک کہ کس سے اجازت لے لو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن ان کو بھی ایک درجہ دیتا ہے کہ آپ چاہیں اجازت دیں، آپ چاہیں اجازت نہ دیں، آپ چاہیں اجازت دیں، آپ چاہیں اجازت نہ دیں۔ سپہ سالار وہ ہوتا ہے سارے مجاہدین اس کے تابع ہوں۔ نبی پاک امام المجاہدین تھے۔ آج کل کے جو پیر ہیں وہ مریدوں کو خطرے میں آگے چلا دیتے ہیں، چلو تم چلو بھائی، ہم تمہارے پیچھے سے تمہاری دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ پیچھے سے دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے۔ کس پہ ہوتی ہے؟ فرنٹ لائن پہ۔ صحابہ جب شہید ہوتے تھے ان کی مائیں آ کے دیکھتی تھی گولیاں سینے پہ کھائی ہیں یا کمر پہ کھائی ہیں۔ اگر کمر پہ کھائی ہوتی ہے وہ کہتی یہ بچہ تو بزدل ہے، اگر سینے پہ کھائی ہوتی ہے وہ کہتے سبحان اللہ، یہ پیچھے نہیں ہٹا، یہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تو نبی پاک آگے چلتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ حضور پاک جہاد میں سپہ سالار تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین تھے۔ آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کی
ذات کے، اور صحابہ بھی اپنی جان قربان کرتے تھے، مال قربان کرتے تھے، دنیا قربان کرتے تھے، دین قربان کرتے تھے، تمام چیزیں قربان کرتے تھے۔ ایک صحابی بھی کام چور نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ آج کل ہم کام چور ہیں، سینہ زور، کام چور، یہ آج کل ہماری صفات ہیں۔ آج کل ہمارے دفاتر ہوں، ہمارے جلسے ہوں، ہمارے جلوس ہوں، ہمارے دفاتر میں ٹائمنگ ہو، اس میں آنا جانا ہو، کوئی ہماری بڑی گیدرنگ ہو، ہر بندہ چودھری بنا ہوتا ہے، کرپشن چل رہی ہوتی ہے، حاضری لگانے والے کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں وہ بھی دل سے حاضر نہیں ہوتے، اپنے ڈیوٹی سمجھ کے حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ تو جب نکل آتے تھے، رسول پاک جب تک باہر ہوتے، صحابہ بھی باہر ہوتے۔ صحابہ بھی کیا ہوتے؟ باہر ہوتے۔ اس لیے نبی پاک کو اللہ یہ عہدہ دے رہے ہیں، یہ درجہ دے رہے ہیں، آپ اجازت دیں یا آپ اجازت نہ دیں، مگر آپ اجازت دے بھی دیں، ضرورت ہو تو ان کو دے دیں، مگر آپ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ ظاہر ہے ادھر جہاد ہو رہا ہے، نبی پاک کے ساتھ صحبت بھی ہے، حضور پاک کے ساتھ ہمارے دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور پاک پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، جہاد ہو رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، بڑا ایک خوبصورت نظام ہے، بڑا خوبصورت مزاج ہے، بڑی خوبصورت رونق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جہاں رسول پاک ہوتے ہیں اس سے بڑی رونق کہیں بھی نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے جی، اس سے بڑی رونق کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں اس وقت، وہاں دیکھ لیں 24 گھنٹے کیسے لینے لگے۔ آپ علیہ السلام کے روضہ پہ کتنا سکون ہے، کتنا ٹھہراؤ ہے، کتنے آداب ہیں، کتنے اخلاق ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، کندیاں شریف، میاں والی۔ آپ نے بہت حج کیے۔ ہم مکہ پہلے جاتے ہیں، وہ مدینہ پہلے آتے تھے۔ مدینہ میں آ کے 40 نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیتے، رو رو کے دعائیں کرتے، آتے ہوئے رسول پاک سے کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں حج پہ جاؤں، عمرے پہ جاؤں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جب بھی عمرہ کرتے، جب بھی حج کرتے، مدینہ جاتے، مدینہ سے حضور پاک سے اجازت لیتے۔ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک؟ آپ جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ جس کو حضور جواب دے دیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے، جس کو جواب دے دیں۔ اس لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی وہاں پڑھا کریں، ساتھ اپنا کلمہ جو ہے نا یہ بھی حضور کو سنا کے آیا کرو۔ ان سے کہا کرو یا رسول اللہ اگر میں پھنس جاؤں تو میرے کلمے کے گواہ آپ بھی ادھر موجود ہیں۔ اور اجازت لے کے اکابر جایا کرتے تھے، اجازت لے کے، بہت سکون آتا ہے، بہت سکون آتا ہے۔ بندہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، میں اور واقعتاً اس ہستی کے پاس آیا ہوں جس کے صدقے کائنات بنی۔ بیت اللہ کو جو دیکھتے ہیں تو آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ جو سخت دل ہوتے ہیں نا جی، وہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر جوں تک۔ یہ مشرف گیا تھا بیت اللہ کے دروازے سے اندر جا کر کمرے سے ہو کے آیا تھا، پھر اس نے اسلام آباد لال مسجد کا آپریشن کیا تھا، بچے شہید کیے تھے، قرآن شہید کیے تھے، علماء شہید کیے تھے۔ بیت اللہ میں رہنے کا، کمرے میں جانے کا کوئی نجات کا مسئلہ نہیں ہے، نجات وہ ہوتی جو اللہ قبول فرمائے۔ حالت بدل جاتی ہے، بندہ اس تصور میں کھو جاتا ہے کہ واقعتاً میں اور یہاں پہ ہوں۔ بعض لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ مکہ میں ایک پاکستانی صفائی کر رہا تھا اوپر والی منزل میں،
میں نے ویسے اس کو پوچھا یار تیرا دل کتنا لگتا ہے؟ کہتا نہیں میرا دل بڑا سخت ہے، میں تو کہتا ہوں بس یہاں سے بھاگ جاؤں۔ خادم ہے وہ حرم شریف کا، کہتا پتہ نہیں کیا بات ہے میرا یہاں پہ دل ہے۔ اب میں نے پھر اگلے سوال ہی پوچھنے چھوڑ دیے۔ میں نے کہا یار اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کے دل کو لگائے۔ جس کا دل نرم ہو وہ کبھی ہنس کے مکہ سے واپس نہیں آتا، رو کے آتا ہے۔ مدینہ جائے نا، وہاں سے بھی روئے بغیر واپس نہیں آتا۔ جو سوکھا جائے سوکھا آ جائے، کوئی اثر نہ لے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دل میں رقت آنی چاہیے، نرمی آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکہ میں ہوں مدینہ میں ہوں، یہ ہستی کیا ہے اور یہ بیت اللہ کیا ہے۔ تبدیلی کا نام عمرہ ہے، تبدیلی کا نام حج ہے، اور انقلاب کا نام عمرہ ہے اور انقلاب کا نام حج ہے۔ بہت زیادہ نظام۔ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے ایک سرگودے کا نوجوان آیا، وہ کوئی کھلاڑی لگتا تھا، تو لائن پیچھے تک ہوتی، اس نے پیچھے کسی کی نا کمر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے جمپ لگایا اور 2-4 بندوں سے اوپر آ کے بیچ میں گرا سینٹر، اور ہاں ہو کر کے جناب حجر اسود کو چوم لیے، اور واپس بھی ایسے ہی آ گیا، ایسے اوپر اٹھا اور بندوں نے اٹھا گیا۔ اب وہ جناب ادھر اچھلے میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، حجر اسود چوم لیا ہے، میرے گناہ چوس گئے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے بڑے کڑک زبان والے، کہتے ادھر آ تری یہ اندھا پہ ہے، کہنا میں تو کیا میں کامیاب ہو گیا، داڑھی رکھیں گا ہوں تو، کہنا سوچاں گا۔ میں کہا تو کوئی کامیاب نہیں ہے پتر، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ حجر اسود کا نظام اس بندے کے لیے ہے جو توبہ کی نیت سے جا کے اس کو چومتے ہیں، خالی ماتھا لگا کے آ جانا بس میں کامیاب ہو گیا۔ 1 روپیہ اگر کسی کا دینا ہے تو معاف نہیں ہوگا، چاہے 10 مرتبہ شہید ہو جائے پھر بھی معاف نہیں ہوگا۔ نبی پاک سے اجازت، وہاں پر بھی اجازت، یا رسول اللہ میں پاکستان جا رہا ہوں، میرا عمرہ مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ رب سے دعا کریں اللہ میری دعا قبول فرمائے، آپ کے صدقے میری دعا قبول ہو جائے، میرے فلاں کام ہو جائیں۔ حضور پاک کو کلمہ سنا کے آؤ، حضور پاک کو قرآن کی آیتیں سنا کے آؤ، تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، آخری 2 صورتیں نبی پاک کو سنا کے آئے آہستہ آواز سے، آہستہ آواز سے۔ تو صحابہ جس جگہ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، اجازت مانگیں آپ دے دیں، مانگیں آپ نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، اجازت کے بغیر جو جائے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اور صحابہ اجازت کے بغیر کبھی نہیں جاتے تھے۔ یہ بھی کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، کیونکہ آپ کی صحبت کو چھوڑ کے گھر جانا جائز تو ہے مگر افضل نہیں ہے۔ آپ کی صحبت کو چھوڑ کے دنیا کے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جانا جائز تو ہے مگر افضل نہیں۔ لیکن جس وقت بدر میں، احد میں کئی صحابہ کے واقعات، آپ نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا یہ کہ تیری بیوی بیمار ہے، تو جا کے اس کی عیادت کر، تجھے انشاءاللہ جہاد کا ثواب ملے گا اور غنیمت بھی ملے گی۔ تو یہ حضور پاک کے حکم سے وہاں رکنا ہے، اس میں ثواب وہاں کا ہے۔ حضرت علی سے کہا تو ادھر بچوں میں رہ، عورتوں میں رہ، ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ وہ بڑے اداس ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی بچوں اور عورتوں کی ادھر حفاظت کروں اور آپ جہاد کریں؟ میرا تو شوق ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ پہاڑ طور پہ گئے تھے نا 40 دن، ہارون کو چھوڑ گئے تھے، اس طرح آج تیرا نبی جا رہا ہے، علی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس طرح آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو حضرت علی سے کہا تو نے ابھی نہیں جانا، تو یہاں بستر پہ آرام کر، یہ حکم رسول ہے۔ یہاں اجازت بھی دے دی اور وہاں رکھ بھی لیا، اور وہاں سونے کا بھی ثواب ملا، حفاظت کا بھی ثواب ملا۔ حضرت عثمان سے کہا تم خدمت کرو،
حضرت علی سے کہا تم بچوں کی عورتوں کی دیکھ بھال کرو. جب پریشان ہوئے تو آپ نے درجہ سنا دیا کہ تو اس طرح ہے بھائی جس طرح ہارون پیچھے تھے حضرت موسیٰ آگے چلے گئے. آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ اکثر جہاں بھی جاتے تھے اپنا نائب کس کو بناتے تھے؟ ہارون کی زبان بڑی زبردست تھی، حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. اکثر جگہ پہ بیان تقریر کوئی بات کرتے تو حضرت ہارون کرتے تھے، لیکن وہ تھے نرم دل، ان کی قوم ان سے قابو نہیں آئی. حضرت موسیٰ جناب توحید کو چھوڑ کے گئے تھے، واپس آئے گئے تو سامری نے بچڑے کو خدا بنایا ہوا تھا. آپ نے حضرت ہارون کو بڑا ڈانٹا، داڑھی پکڑ کے کھینچی اس طرح زور سے. تو یہ کیا ہو گیا؟ بچڑے کو خدا بنایا ہوا ہے، میرا خدا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، تیرا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں نے بڑا سمجھایا لیکن یہ سمجھتے. اب ظاہر ہے موسیٰ کا جلال کہاں پہ اور ہارون کا نرمی کا مزاج کہاں پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار دیا تھا. جو پتھر آپ کی قمیض لے کے بھاگا اس کو اپنے عصا سے مارنا شروع کر دیا. ایک قبطی قبیلے کے بندے کو مکہ مارا، وہ مر ہی گیا بیچارہ. یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہیں، 28 سپاروں میں قرآن نے ان کا ذکر کیا، لیکن ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے. ایک دن ایک بندہ اور کہنے لگا یار آخری دفعہ بھی چلے جاتے، کوئی نماز ہی نہ ہوتی، ثواب فریضے وچ پائندہ مل جانا ہے آخری دفعہ. اور نبی پاک ان کو بھیجتے جا رہے تھے جائیں جائیں جائیں، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کہتے جا رہے تھے جاؤ پھر جاؤ ذرا کم کرواؤ، پھر جاؤ کم کرواؤ، حضور جب اللہ کو دیکھ کے واپس آتے تو پھر آپ کا نور اور بڑا ہوتا. حضرت موسیٰ کو بڑا اچھا لگتا، وہ کہتے یار پھر ان کو بھیج دو، پھر بھیجتے. آخر میں نبی پاک نے بھی فرمایا بھائی اب تو میں گیا تو یہ ساری ختم ہو جائے گی. 45 نمازیں معاف ہوئی ہیں. ایسا اگر 50 ہو جاتی، 8 گھنٹے ہماری شفٹ ہے کام کی، 12 گھنٹے 8 گھنٹے، آپ بتائیں نمازوں کا کیا بنتا؟ یا تو پھر اللہ ہمیں من سلوا آسمان سے دے دیتے گھر میں ہی، اور بجلی کے بل بھی معاف ہوتے. سورج ہی اللہ اتنا تیز کرتے کہ سولر سسٹم سارے ہی لگا لیتے. پاکستان ہر اعتبار سے جو ہے نا اپنی کرپشن کی طرف بڑھتا ہے. اب سیلاب والوں کے خیمے 5,000 روپے میں تھے، اب 18, 19, 20 پہ چلے گئے. بجلی کا جو سولر کا سسٹم ہے وہ جناب جب شروع ہوا اب وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے اس کو لگانا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے. بعد کے فائدے تو بعد کے بعد. سولر سسٹم بہت اچھی بات ہے. مساجد کو یا تو یہ بل معاف کر دیں یا پھر خدا کے بندے سولر سسٹم حکومت ہی لگا دیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک دفعہ خرچہ کر سکتی ہے حکومت. انشاءاللہ سولر سسٹم سے آپ کو بڑی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تمنا ہے کہ جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ. اور یہ جو عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا آج، یہ کسی امت پہ بھی نہیں تھی پہلے، یہ ہے ہی اسی امت میں. پہلے شروع میں جو نمازیں آئی تھی وہ تھی 2 رکعتیں. اب زور 4 رکعت ہے نا، پہلے اگر تھی تو 2 رکعت تھی. عصر 2 رکعت تھی. ہماری یہ نماز عشاء کی یہ 4 ہو گئی. بعد میں یہ کہا کہ سفر میں 2 کر دو، جہاں رہائش ہے وہاں 4 کر دو. یہ نماز ہے. نبی پاک کی بات ہو رہی ہے، اجازت، آپ کا حکم، یہ ادب ہے. ہم اجازت لے کے آئیں، اجازت لے کے جائیں، اجازت سے آگے بڑھیں، اجازت رسول کو مقدم رکھیں. اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ دنیا کے معاملات میں اگر اجازت لے رہے ہیں تو آپ ان کو دے دیں، لیکن آپ ان کے لیے استغفار کریں کہ تھوڑی سی صحبت جو آپ کی ملتی ہے دنیا و معافیہ سے اعلیٰ ہے. اس کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ اپنے ضروری کام پہ جا بھی رہا ہے
وہ افضل کام نہیں ہے، وہ افضل، لہٰذا آپ ان کے لیے توبہ کریں تاکہ ان کے درجے میں کوئی فرق نہ پڑے۔ تو نبی پاک جب توبہ کرتے تھے، قرآن میں کئی جگہ پہ آیا جی آپ کے اگلے گناہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں گناہ نبی نہیں کرتے، نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اس لیے آپ جب کبھی جائیں، کوئی بڑا آدمی بھی ہے نا جی، اس کو سلام کریں، وہاں پہ رہیں، جب آئیں تو آپ اس سے بھی اجازت لے کے واپس آیا، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں جو امیر کی بات مانے گا وہ میری مانے گا، جو باپ کا ادب کرے گا وہ اللہ کا عزت اور میدان کے اندر بیٹھ کے آتا ہے۔ تو باپ اگر ہے تو باپ سے اجازت لے کے جاؤ، ماں ہے تو اس سے اجازت لو۔ آپ کسی کے ہاں دعوت پہ گئے ہیں، دیکھیں کہ وہاں بندہ بڑا کون ہے، آپ اس کو سلام کریں، بیٹھیں، اور جب واپس آئیں تو آپ کہیں اجازت ہے۔ مریض کے پاس جائیں، آپ واپس آئیں تو اجازت لیں۔ استاد جی کے پاس جس وقت بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں جناب پیشاب کرنے جانا ہے، اجازت ہوتی ہے، آرڈر ہے نا۔ آپ کبھی اپنے صاحب کے پاس ہیں، مالک کے پاس ہیں، اس سے اجازت لیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا آقا جب دیکھتا ہے یار یہ اجازت لے کے جا رہا ہے، اجازت لے کے آ رہا ہے، بہت اچھا آدمی، اور بغیر پوچھے جب چلا گیا تو وہ صاحب چودھری بن جاتا ہے۔ تیری جرت کیا ہوئی کہ تو بغیر پوچھے چلا گیا؟ اجازت گھر میں ہو، باہر ہو، بڑا ہو چھوٹا، ہر ایک سے کیا لینی چاہیے؟ اجازت۔ اور نبی پاک سے بھی صحابہ کیا لیتے تھے؟ اجازت۔ آج بھی ہم اپنے بڑوں سے کیا لیں؟ اجازت۔ اس سے ایک تو ادب آتا ہے، دوسرے اخلاق آتے ہیں، تیسرا پیار بڑھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان احکامات اور ہدایات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی